ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ گلبدن میرے چچا کی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر پاس تھے۔ ہم ساتھ اسکول جاتی تھیں۔ ہمارے ساتھ دردانہ بھی ہوتی۔ وہ سامنے والی گلی میں رہتی تھی۔ جلد ہی سہیلیوں میں گلبدن کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی سیدھی لڑکی کسی سے شناسائی رکھتی ہوگی۔ وہ کم گو اور شرمیلی تھی۔ کسی سے ڈھنگ سے بات تک نہ کر سکتی تھی۔ تائی کہتی تھیں کہ میری اس بھولی بھالی لڑکی کو ساس نندیں چٹیا سے پکڑ کر مارا کریں گی۔ وہ فیشن نہیں کرتی تھی۔ سیدھی مانگ نکال کر کس کر چٹیا باندھے رکھتی۔ باہر نکلتی تو خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ لیتی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن بناؤ سگار میں بہت دلچسپی رکھتی تھی، جس کا نام گلاب بدن تھا۔ گل بدن کی فیروز سے ملاقات اسکول کے رستے میں ہوئی۔ اس روز میں نے چھٹی کی تھی اور دردانہ اس کے ساتھ تھی۔ دردانہ غریب گھر کی لڑکی تھی۔ گل بدن اس کی مالی مدد کرتی تھی، لہٰذا وہ بھی اس کا ہر راز چھپا لیتی۔ پہلے دردانہ نے گلبدن کی دیکھی تو اسکول کے راستے کے بعد بھی وہ فیروز سے مل رہی تھی۔ بعد میں جب فیروز درمیان میں آ گیا تو یہ ایک دوسرے کے گھر بھی آنے جانے لگیں اور دوستی اور رازداری کے ساتھ ساتھ غمگساری میں بھی تبدیل ہو گئی۔ پھر کیا تھا؟ جو دیکھا وہی بتا رہی کہ فیروز دردانہ کے ذریعے گلبدن کو پیغام بھجوانے لگا، کیونکہ یہ لڑکی پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ کمہاروں کی لڑکی تھی، جن کی لڑکیاں ہمارے محلے میں مٹی کے برتن دینے بھی آتی جاتی تھیں۔ گلبدن کا فیروز سے ملنا ممکن نہ تھا، لیکن دردانہ کی وجہ سے ممکن ہو گیا۔ وہ دونوں کی ملاقاتیں کرواتی۔ پہل تو یہ ملاقاتیں پیار بھری باتوں تک محدود رہیں۔ وقت کے ساتھ محبت گہری ہوتی گئی اور فیروز نے اپنے ماموں کی لڑکی سے منگنی توڑ ڈالنے کی ضد پکڑ لی۔ بالآخر توڑ بھی دی۔ اس نے گلبدن کو اپنانے کا پختہ ارادہ کر لیا، جبکہ اس کی منگنی تو اپنے چچا زاد سے نہیں بلکہ تایا زاد سے ہو چکی تھی۔ چچا زاد بھی چاہتے تھے، لیکن تایا زاد اس معاملے میں بازی ہی لے گئے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ جب گل کو دلہن بنائے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ فیروز نے اپنی والدہ سے التجا کیا کہ وہ گل کے گھر جا کر اس کے والدین سے اس کا رشتہ مانگ لیں، ورنہ وہ پرائی ہو جائے گی۔ ماں نے تو الٹا اسی کو کوسنا شروع کر دیا کہ جانے تو کس آوارہ لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے اور میری آفتاب صورت اور مہتاب صفت بھانجی کو ٹھکرانے چلا ہے۔ میں تو ہرگز ان لوگوں میں تیرا رشتہ نہ کروں گی جن کو اپنی دولت کا اس قدر گھمنڈ ہے کہ کسی غریب سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ والدین سے مایوس ہو کر فیروز نے اپنے چچا سے منت سماجت کی کہ آپ ہی میدان میں پڑیے اور گلبدن کے والد سے رشتہ مانگ لیجیے۔ ہم پٹھان لوگ تھے، پھر بھی بھتیجے کی خوشی کی خاطر اس کا چچا ہمارے چچا کے پاس مدعا لے کر آ گیا۔ جواب حسب توقع تھا۔ چچا نے نہایت درشتی سے انکار کر دیا۔ ارے صاحب، کیا سوچ کر رشتے کی بات کرنے آ گئے ہو؟ کیا میرا مغز پھر گیا ہے کہ اپنا بھائی کو چھوڑ کر ہم غیر قوم میں اپنی بیٹی کو بیائے گا؟ اور اب جب کہ شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو چکی ہے۔ جب گلبدن نے دیکھا کہ فیروز اپنے پیار میں سچا ہے مگر اس کی کوششیں رائے گاں گئی ہیں، تو اس نے بھی دلیری سے کام لیا۔ اول دبے لفظوں میں احتجاج کیا کہ پھر زبان بھی نہ کھولی۔ جب کھولی تو کیا تھا؟ یہ زمانہ تھا کہ زبان کھولنے کی سزا تو موت تھی لڑکی کے واسطے۔ بس شہری ہو جانے کے باعث یہ سزا تو گلبدن کو نہ ملی، مگر چچا نے میری نازک بدن کزن کی جوتوں سے خوب ساری توازہ کی تھی۔ ماں تو بس پتلی کی مانند ساکت آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ مجبور تھی۔ جو شادی کا دن قریب آیا تھا، فیروز اور گلبدن کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں، یہاں تک کہ دعوت نامے بٹ گئے اور گل مایوں بیٹھ گئی تھی۔ جوڑے ٹانک دیے گئے تھے، ڈومنیاں گانا گانے آ گئی تھیں اور سہیلیاں دلہن کو اپٹن لگانے آ گئیں۔ اب اس انتظام کو روکنا تو گلبدن کی بس کی بات نہیں تھی۔ جس شام کو نکاح تھا، اس دن بےتاب ہو کر فیروز نے دردانہ سے رابطہ کیا، اس کی منت کی کسی طرح بھی میرا پیغام گل تک پہنچا دو یا پھر مجھ سے ملوا دو۔ شادی کے بڑے گھر میں دلہن کا اس کے محبوب سے ملوانا دردانہ کے لیے خود موت کو دعوت دینا تھا۔ تاہم فیروز کی بے بسی کو دیکھ کر اس نے وعدہ تو کر لیا کہ ملاقات نہ کروا سکی تو اس کا پیغام ضرور دے گی۔ خیر، فیروز نے پیغام لکھ کر لفافہ بند کر کے گلبدن کے لیے بھجوا دیا تھا۔ گلبدن نے لفافہ کھولا، لکھا تھا، تم نے کلام پاک پر رکھ کر ہاتھ رکھ کر تو قسم کھائی تھی کہ ہر حال میں مجھ سے شادی کرو گی۔ اب تم اتنی بڑی قسم سے کیسے منحرف ہو سکتی ہو؟
دلہن بن کر تم غیر ڈولی میں زبردستی بٹھائی جاؤ گی تو یہ زہر پھانک لینا اور تمہاری سجی ہوئی لاش کو میں اپنے گھر میں اتار لیں گے، یا پھر رات کے 10 بجے تک میں تمہارا انتظار کروں گا، تم اپنی چھت سے نیچے گلی جھانک لینا۔ جب یہ سندیسہ گل نے گھونگھٹ میں پڑھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات تاروں کی چھائے میں ڈولی بنی ہوئی تھی، اب چھت پر کیسے جایا جائے؟ سارے لوگ تو میدان میں تھے، اب کیا کیا جائے؟ کیا اس نے مجھ کو صرف شرمندہ کرنے کو پیغام بھجوایا تھا؟ اس نے فیروز کی بھیجی ہوئی ڈبیا نکالی اور دردانہ سے کہا، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تم ہی اس کو کھول دو۔ دردانہ نے ڈبیا کھولی اور صفوف دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے وہ صفوف غسل خانے میں جا کر بہا دیا۔ گل بدن کے آنسو نہ تھمے تھے اور اس ادھیڑ پن میں دیکھا جائے تو 8 بج گئے تھے، اور پھر کیا تھا، 9 بجے نکاح ہونا تھا اور آدھی رات کو رخصتی تھی۔ نکاح کا سرخ جوڑا آ چکا تھا اور گل بدن کو پہنا دیا گیا تھا۔ مانگ میں افشاں اور ہاتھوں میں سہاگ چوڑیاں سہیلیوں نے پہنا دی تھیں۔ مجھے تو بارات کے ساتھ جانا تھا۔ دلہن کی اندرونی کیفیت سے ناآشنا دیگر سہیلیاں اس کو دلہا کے نام سے چھیڑ رہی تھیں۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دردانہ پہلے چھت پر گئی، اس نے پچھلی جانب جھانکا، گلی سونی تھی، مگر وہ حرامہ نصیب وہاں کھڑا تھا صرف گل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ پچھلی گلی سنسان تھی، البتہ سامنے کی طرف دیگیں پک رہی تھیں۔ دردانہ نے فیروز کو گلی میں کھڑا پایا تو دل تھام لیا۔ وہ نیچے اور گل بدن کے کان میں کہا، وہ تیرے آخری دیدار کے لیے پچھلی گلی میں کھڑا ہے، اب بتا کیا کروں میں؟ کیا تھا پھر؟ کیونکہ اس نے مجھے ایسا ہی کہا تھا۔ اٹھو گل، تم نے واش روم جانا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ اس نے دلہن کو بازو سے پکڑا اور واش روم تک لائی جو سیڑھی کے پاس تھا۔ دلہن پر اپنی سفید چادر ڈال دی اور ترنت کو اس کی سیڑھی کے جانب کر دیا۔ مکان کے سامنے کی طرف تو شور و ہوگا اور ہنگامہ تھا، مگر اکبی گلی میں خاموشی کا راج تھا۔ میرا تو جی جل رہا ہے، اس کا بھی کلیجہ شک ہو رہا تھا۔ تجھ کو سرخ جوڑے میں دیکھ کر دردانہ کے اس جملے نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جبکہ نیچے شادی والے گھر میں رش کی وجہ سے بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں کھلا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور چاند کی دودھیا روشنی گل بدن نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ایک منزلہ مکان تھا، چھت سے اس نے جانے کیا دیکھا، وہ پلک جھپکتے نیچے کو کود گئی۔ دردانہ کی تو چیخ نکل گئی۔ اس نے سمجھا گل نے فیروز کی خاطر چھت سے کود کر جان ہی دے دی ہے۔ اس نے جب جھک کر جھانکا، مگر یہ کیا؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 4 آدمی ایک بڑی سی مضبوط کھیس کے چاروں کونوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ یہ گل بدن نے اسی چادر میں چھلانگ لگائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سجی سجائی دلہن فیروز کی لائی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر ہوا میں رفو چکر ہو گئی۔ دردانہ نیچے اتری تو اس کا سر چکرا گیا، زبان گنگ، آنکھیں پھٹی پھٹی۔ تبھی میں وہاں پہنچی تھی۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر گل بدن نے مجھے غسل خانے لے جانے کو کہا تھا اور چھت پر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی، اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے جھانکا، وہ فیروز کی لائی موٹر میں بیٹھ گئی ہے۔ اس دم تو میں نے اسے تفصیل پوچھی اور نہ مزید بات کی، کیونکہ یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہ تھا۔ فوراً چچی کو بتایا، وہ بیچاری گرنے کو ہی۔ میں نے ان کو سنبھالا اور بتایا کہ مردوں کو بتائیے اور کوئی حل نکالیے۔ امی آگے بڑھی اور میرے والد کو انتظام میں لیا اور کہا تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا، ذرا حوصلے اور صبر سے کام لیجیے۔ انہوں نے اپنے بڑے اور چھوٹے بھائی کو باخبر کیا۔ اس وقت میرے تایا اور چچا کے ساتھ میٹنگ کی۔ دلہا کے ماں باپ اور دلہن کے والدین کوئی غیر نہ تھے۔ انہوں نے بند کمرے میں جو صلاح مشورہ کیا، گل بدن سے چھوٹی گلاب کو فوراً دلہن بنا دیا اور پھر نکاح ہو گیا۔ برادری کو اس وقت خبر نہ ہوئی کہ یہاں کتنا بڑا سانحہ ہو چکا۔ اس دن کے بعد گل بدن والدین کے لیے مر گئی۔ فیروز نے گرچہ اس کو بہت سکھی رکھا، تاہم وہ اپنے گھر والوں کو سوچ کر کافی اداس ہو جاتی تھی۔ فیروز سے کہتا کہ شکر ہے تم نے ہمت سے کام لیا، ورنہ میں نے تو زہر مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ ادھر تمہاری ڈولی جاتی، ادھر میں نے زہر پھانک لینا تھا۔ وہ جواب دیتی کہ مجھ کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری چھوٹی بہن قربانی کا بکرا بن گئی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اپنے منگیتر بلال سے محبت کرتی تھی۔ زمانہ جو کہے، اب مجھے کسی سے کیا لینا دینا، مگر گلاب مجھے کبھی معاف نہ کرے گی۔ دیکھا جائے تو وہ تو زندہ ہی مر گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔